لیکن سر یہ فرمائے گا کہ آپ نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس طارق محمود صاحب ان کے حوالے سے، اور اس کے اوپر بڑے آپ نے کچھ سنگین ایلیگیشن لگائے تھے، اگر اس درخواست کی آپ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتا سکیں اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت اگر وہ بتا سکیں؟ میں نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کو ورنٹو ریٹ کے اندر معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو الیجڈ ڈگریز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان کی کوالیفیکیشن کی لیک کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے رجسٹرار آفس کی طرف سے 2 آبجیکشنز جو ہیں وہ عائد کیے گئے تھے۔ آج ان آبجیکشنز کی جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور ہم نے عدالت کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور عدالت سے یہ گزارش کی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف اسی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو ورنٹو جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، کیونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ پرسن کی تعریف میں آتے ہیں، اور اگر وہ کوالیفیکیشن لیک کرتے ہیں تو ان کے خلاف کو ورنٹو کی ریٹ جو ہے وہ مینٹینیبل ہے۔ اب صبح سے اس کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے، توقع تو ہے کہ اس درخواست کو مینٹینیبل ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کی سماعت جو ہے وہ کی جائے گی اور اس بات کی انکوائری کی جائے گی۔ بیسیکلی ریٹ آف کو ورنٹو کا جو سکوپ ہوتا ہے اور ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی رسپونڈنٹ کے اوپر یہ ایلیگیشن عائد کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیمی قابلیت پوری نہیں رکھتے، وہ غلط طریقے سے تعینات کیے گئے ہیں، یا ان کے اوپر دوسری جو کنڈیشن سپریم کورٹ نے سیٹل کر دی ہوئی ہیں ان کی وہ وائلیشن کرتے ہیں، تو پھر اس بات کی آپ نے انکوائری کروانی ہے۔ ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، اس انکوائری میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی پٹیشن کے اندر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ درست ہیں، تو پھر جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں، جو بھی متعلقہ فریق ہوتا ہے جس کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی گئی ہوتی ہے، پھر اسے گھر جانا پڑتا ہے۔ تو امید تو بہت ہے کہ ہماری درخواست جو ہے اس کو قابل سماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ ہوگی، اور اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ جو میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہی ہیں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی LLB کی ڈگری کے حوالے سے، ممکن ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ درست ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹ غلط ہوں۔ اسی بات کی انکوائری کرنے کے لیے آئین نے کو ورنٹو کے اندر جو ہے وہ راستہ فراہم کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک شفاف انکوائری جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر ہونی چاہیے، اور جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ وکیل بننے کے ہی اہل نہیں تھے تو پھر وہ ہائی کورٹ کے جج کیسے بن گئے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ داؤد صاحب سر یہ فرمائے گا کہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس نہ لیتی پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ اتنا بڑا کنفیوژن خود ہی نہیں پھیلتا۔ اب وہ جس چیز یا جس بنا کے اوپر بھی وہ ڈیسیجن آیا، لیکن اب کنفیوژن تو پیدا ہوا، خود الیکشن کمیشن نے بھی شاید کسی حد تک کلیئرٹی نہیں لائی۔ آپ کے خیال میں کل کا دن کیا یہ کلیئرٹی پیدا کر سکے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی اوپوننٹ کو تو ڈیسیجن ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے فیصلے کو، اور اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو آبویسلی پی ٹی آئی نے بھی نہیں کرنا، تو جو بھی کر لے سپریم کورٹ، کسی ایک پارٹی نے تو ڈیسیجن کو غلط ہی ماننا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن میں تھوڑی سی گزارش کروں، ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا سپریم کورٹ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ سے اپنا بلہ جو ہے وہ چھینا۔ اگر تحریک انصاف جو ہے اپنے آئین کے مطابق اپنے پارٹی الیکشن جو ہے وہ درست کروا لیتی تو کوئی کنٹروورسی ہی کریٹ نہ ہوتی، نہ ان کی ہی جماعت کے فاؤنڈنگ ممبر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتے، نہ ان کے خلاف فیصلہ آتا، نہ وہ چیلنج ہوتا، نہ وہ پھر سپریم کورٹ میں آتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر تحریک انصاف اپنے آئین کے مطابق اپنے پارٹی انتخابات درست کروا لیتی تو ان کا بلہ جو ہے، ان کا جو سمبل ہے وہ بچ جاتا۔ دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں، یہ درست بات ہے کہ پاکستان میں المیہ رہا ہے، اور شاید اس کی وجہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہ ہونا ہے کہ وہ رول آف لا پہ بلیو نہیں رکھتے، وہ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ بلیو نہیں رکھتے، بلکہ اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا جج سمجھتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے فیصلہ تو اس کو وہ خلاف فیصلہ سمجھتے ہیں۔ آپ مسلم لیگ نون کی مثال لے لیں، ان کے کریڈٹ کے اوپر بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بھرپور قسم کا رد عمل دیا، جج صاحبان کو اسکینڈلائز کیا، ان کے خلاف کیمپین چلائی، اور تحریک انصاف تو ماشاءاللہ
जजेस को स्कैंडलाइज करने में इसमें माहिर है, कफील मास्टर है। अच्छा ठीक है, और मैं तैमूर साहब से इस पे टेक ले लेती हूँ। जी जी ठीक है। आप लेकिन आप कह रहे हैं कि कल के, अगर मुझे मुख्तसरन बता दें तो कल के फैसले के हवाले से आप समझते हैं कि जो कुछ अनक्लैरिटी की फिजा है वो ख़त्म हो सकेगी, या ये मामला भी आपको रुकता हुआ नहीं महसूस हो रहा? देखिए, पाकिस्तान में ना ये पहली तशरीह का मामला हुआ है कि मखसूस नशिस्तें, एक जमात जिसने अपने पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो आइन के आर्टिकल 51D की एम्बिट में किस तरीके से उसको देखा जाता है, एज पॉलिटिकल पार्टी देखा जाता है, एज पार्लिमानी पार्टी देखा जाता है। बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2 मुसलसल फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं इस डिसीजन की बाबत, हियरिंग रिजर्व होने के बाद, उससे कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है कि इसका कोई ना कोई, चूंकि ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन का मामला है और इसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरात मुरतब होने हैं। पाकिस्तान की सियासत से मुराद पाकिस्तान के अवाम है, वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के हकूक का मामला है जिसको वो इंटरप्रेट करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ सोच समझ कर फैसला करेंगे। यकीनन, और इसीलिए इस पे इतनी डिस्कशन भी हो रही है।